آیت نمبر 48 وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ یاد کرو جب شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے سجا کر پیش کیے اور کہنے لگا آج لوگوں میں سے کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا اور بے شک میں تمہارا ساتھی ہوں۔ یعنی جنگ بدر کے وقت شیطان نے کافروں کا ساتھ دیتے ہوئے ان کو ان کے اعمال خوبصورت کر کے دکھائے اور انہیں کہنے لگا کہ آج تو تم اتنی بھاری تعداد میں ہو کہ تم پر کوئی غالب آ ہی نہیں سکتا۔ پھر جب فلما طلعت الفئتان پھر جب دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا تو وہ الٹے پاؤں پھر گیا۔ کون؟ شیطان۔ کیوں پھر گیا؟ کہنے لگا بے شک میں تم سے بڑی ہوں، بے شک میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے۔ شیطان نے فرشتوں کو دیکھ لیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتوں کو بھیجنا شروع کر دیا ہے، تو شیطان نے کہا کہ میں تم سے بڑی ہوں، میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے۔ یعنی انہیں بتایا بھی نہیں کہ فرشتے آ رہے ہیں تو تمہیں ذلت کی مار پڑے گی، بلکہ خود خاموشی سے سائڈ پہ ہو گیا۔ یعنی وہ ہم سے گناہ کروا کے خود پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ یعنی ڈر اس کے دل میں بھی ہے کہ پتہ ہے نا کہ اب میں آندھا ہوا ہوں اور سخت عذاب پہلے ہی میرے پر مسلط ہے، تو اس نے کہا اب میں تمہارا اس جنگ میں ساتھ نہیں دیتا کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اگلی آیت 49 وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ جنگ بدر کے دن کہتے ہیں کہ کاش آپ دیکھیں جب فرشتے کافروں کو فوت کرتے ہیں، وہ ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم جلا دینے والا عذاب چکھو۔ یعنی جنگ بدر میں قتل ہونے والے مشرکین کے بارے میں یہ بات ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ مسلمان ان کے چہروں پر جب تلواریں مارتے تھے تو جس سے بچنے کے لیے وہ پیٹ پھیر کر بھاگتے تو فرشتے ان کی دبروں پر، ان کی پیٹھوں پر، ان کے جسموں پر تلواریں مارتے اور انہیں ہلاک کر دیتے۔ اور پھر اسی کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ کیا کہ جہاں تک کہ انہیں ہلاک کرنے کے بعد انہیں کیا کہا گیا؟ جلنے کا عذاب تم چکھو، یعنی جہنم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہاری ہی ہے۔ اور اس کے بارے میں آتا بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ سے فارغ ہوئے تھے تو تمام مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سردار جو مارے گئے تھے ان کو پکڑ کر کنویں میں پھینکا اور پھر فرمایا کہ ہمارے رب نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا ہم نے تو اسے پا لیا کہ رب ہماری مدد کرے گا، ہم نے دیکھ لیا کہ ہمارے رب نے ہماری مدد کر دی۔ تم سے تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا، کون سا مشرکین سے وعدہ تھا؟ کہ تم جب اللہ کی نافرمانی کرو گے تو جہنم تمہارا ٹھکانہ ہوگا۔ تو کیا تم بھی اپنا ٹھکانہ جہنم دیکھ رہے ہو؟ یعنی یہ ان مردوں سے اللہ کے نبی ہم کلام ہو رہے تھے جو انہیں ابھی بدر کے میدان میں قتل کیا گیا تھا اور ان کو کنویں میں ڈال دیا گیا تھا۔ تو یعنی سم ٹائم، کچھ ٹائم تک مردہ سنتا ہے۔ کب تک؟ جب مردے کو قبر میں دفنا دیا جاتا ہے تو وہ اپنے دفنانے والوں کے پلٹنے کی آواز سنتا ہے۔ یعنی مرنے کے بعد اس وقت بھی وہ آواز سن رہا ہوتا ہے، جو کچھ ہو رہا تھا وہ اسے فیل ہو رہا تھا، اسے سنایا جاتا ہے۔ کب تک سنایا جاتا ہے؟ جب وہ قبر میں اس کو دفنا دیا جاتا ہے تو مردوں کو دفنانے کے بعد اہل و عیال جب پیچھے پلٹتے ہیں تو اس کے پلٹنے کی آواز تک وہ سنتا ہے، اس کے بعد اس کا سننے کا تعلق بھی ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی بول نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا، حرکت نہیں کر سکتا، کھا پی نہیں سکتا، لیکن سن رہا ہوتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں مردے کو تکلیف نہ دو۔ یعنی جو لوگ رو رہے ہوتے ہیں نا شدت کے ساتھ تو انہیں کہا جاتا ہے کہ نہیں بھی رو نہ، مردے کو بھی تکلیف ہو رہی ہے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کیسے مردے کو تکلیف ہو رہی ہے، ظاہری بات ہے وہ آپ کا عزیز ہے، آپ روئیں گے تو اسے تکلیف نہیں ہوگی نا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مردے کے پاس بھی اچھی اچھی باتیں کرے اور وہ اس وقت تک سنتا ہے جب تک اسے دفنانے کے بعد اہل و عیال پلٹتے ہیں، اس کے بعد اس کا سننے کا کوئی تعلق احادیث میں نہیں ہے۔ جو لوگ قبروں پہ جا کر کہتے ہیں مردے سنتے ہیں تو یہ یعنی کہ اس کیفیت تک احادیث میں آتا ہے کہ سنتا ہے، اس کے بعد سننے کی کوئی کیفیت نہیں ہے کیونکہ اس کا تعلق دنیا سے ختم ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر کہتے ہیں کہ جب سال گزر بھی جاتے ہیں تو ہم جب قبر پہ جاتے ہیں تو وہ مردہ سن رہے ہوتے ہیں، نہیں نا، احادیث میں صرف یہیں تک سننے کی بات ہے کیونکہ اس کے بعد اس کے ساتھ منکر نکیر والا معاملہ ہوتا ہے، پھر اس کے ساتھ وہ دوبارہ منکر نکیر کے بعد جہنم جہنت اس کی قبر کو بنا دیا جاتا ہے، پھر وہ باہر کی دنیا کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں کیونکہ اس کی برزخی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ یہاں تک اس کی دنیا کی زندگی چلتی ہے جس میں صرف لاسٹ کیا ہوتا ہے؟ سننے کی سماعت اس کے پاس رہتی ہے۔ دفنانے کے بعد جو یہ سورۃ بقرہ پڑھنے کا ہے یہ بھی نہیں ہے، صرف دفنانے کے بعد اس کے لیے دعا کا ہے کہ اس کی قبر پر بیٹھ کر
کوئی دعا کرے اس وقت تک کرے جس وقت تک اس کا منکر نکیر کا معاملہ نہیں ہو جاتا. یعنی کافی ٹائم وہاں بیٹھ کر دعا کرنے کا حکم ہے، لیکن ہمارے کیا کرتے ہیں دفنانے کے بعد جلدی ہی سارے لوٹ آتے ہیں. تو کچھ دیر تک نہیں، اس سے پہلے بھی نہیں پڑھنی. نہیں تب بھی پڑھتے ہیں، تب بھی نہیں. کچھ لوگ میں آپ کو بتاتی ہوں کب پڑھتے ہیں. کچھ لوگ جب نہلا رہے ہوتے ہیں نا تو اندر نہلاتے ہوئے باہر کہہ دیتے ہیں سورۃ بقرہ پڑھو، نہلانے میں اسے آسانی ہو کہ اس کا جسم ہلکا ہو جائے، یا اس طرح کے کئی ان کے عقیدے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب نہلانے کے بعد کفن لپیٹ دیا جاتا ہے تو سورۃ بقرہ پڑھو تاکہ اس کی اگلی منزل آسان ہو. سورۃ بقرہ ان چیزوں کے لیے ہے ہی نہیں. سورۃ بقرہ تو آپ کے لیے اور میرے لیے ہے کہ ہم پڑھیں، ہمارے لیے باعث برکت ہے، اور ہم نہیں پڑھیں گے تو باعث حسرت ہے. گھر کے اندر پڑھیں، گھر شیاطین سے دور ہو جاتے ہیں. شیاطین اگر گھر کے اندر نہیں پڑھتے تو گھر قبرستان کی مانند ہے. یہ حدیثیں بتائی ہیں، اور کوئی حدیث اللہ کے نبی نے اس طرح کی نہیں بتائی کہ مردے کے لیے بھی ایسا کچھ ہے. جی تو اگر جیسے نہلا کے اس کو باہر لٹایا جاتا ہے جی جی تو ان کی آواز میں اگر کوئی بھی تلاوت کرے تو وہ سن رہا ہوتا ہے ان کی آواز میں، اونچی آواز میں جی وہ بھی سن رہا ہوتا ہے، لیکن وہ کم نہیں ہے وہاں پہ. ہاں جی، اللہم اغفر لہ مرد ہے تو اللہم اغفر لہ وارحمہ کہ اللہ اسے بخش دے، کیونکہ اسے بخشش کی ضرورت ہے. آپ کا اور میرا پڑھنا قرآن مجھے ہی فائدہ دے گا، کسی اور کو فائدہ نہیں دے گا. جی کلمہ تو اس سے پہلے ہی پڑھنا ہے نا، جب وہ فوت ہو رہا تھا آپ نے آثار دیکھے ہیں تو تب آپ کلمہ پڑھیں گے، اور جب وہ فوت ہو گیا نا تب نہیں پڑھیں گے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اس کے پاس، مرنے والے کے پاس کلمہ پڑھو شاید کہ وہ بھی کلمہ پڑھ لے. اسے کلمہ پڑھنے کا کہو نہیں، کہیں وہ انکار نہ کر دے. ہم جب پڑھ رہے ہوتے ہیں نا بعض کا یہ ہوتا ہے کہ میں تلاوت کر رہی ہوں مجھے دیکھے دیکھا بچے بھی ساتھ شروع ہو جاتے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ جب ہم پڑھیں گے تو آٹومیٹکلی مردہ بھی پڑھنا شروع کر دے گا. اسے اگر ہم کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھو، اگر اس کے منہ سے نکل آیا کہ میں نہیں پڑھتا تو وہ تو کفر بھی مر جائے گا. تو اسے پڑھنے کو بھی نہیں کہنا، صرف اس کے سامنے پڑھنا ہے اس وقت تک جب تک وہ فوت نہیں ہوتا، تاکہ وہ بھی کلمہ پڑھ لے. جب وہ فوت ہو گیا اس کے بعد کلمہ بھی نہیں. اس کے بعد کیا ہے؟ اللہم اغفر لہ وارحمہ. اگر عورت ہے تو اللہم اغفر لہا وارحمہا. یہ پوری دعا جو جنازے کی ہے وہ پڑھ سکتے ہیں آپ وقتاً فوقتاً، یعنی جتنی دیر تک میت پڑی ہے تو آپ یہ دعائیں پڑھ سکتے ہیں اس کے لیے، اور وہ بھی فردن فردن، اجتماعی دعا نہیں ہے. اجتماعی دعا جنازے سے پہلے نہیں ہے، اور نہ ہی جنازے کے بعد. ہم لوگوں کے لیے جب وہ دفنا کر لوگ گھر آتے ہیں مرد تو تب جو دعا کراتے ہیں اس وقت بھی نہیں ہے، وہیں پر ہے دفنانے کے وقت ہے تو، لیکن دفنانے کے بعد گھر لوٹ کر آنے پر کوئی بھی دعا حدیث سے ثابت نہیں ہے. آیت نمبر 50 وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ. تم ان کافروں کے مقابلے کے لیے مقدور بھر قوت، یعنی تیر انداز، تلواریں، بندھے ہوئے گھوڑے، ہر چیز کو تیار رکھو. یعنی کافروں سے لڑائی ہو یا نہ ہو، جنگ بند ہو جائے، پھر بھی اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ تم اپنا ساز و سامان تیار رکھو، ہر چیز تمہارے پاس ہو. اس کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ بتا رہے ہیں کہ دشمنوں پر تمہارا روب طاری رہے گا. یہ وہ تلواریں اور یہ وہ ساز، جنگ ساز کا ساز و سامان ہے کہ جس کی وجہ سے روب طاری رہتا ہے. آپ دیکھیں کہ کوئی بھی کسی بھی ملک پر حملہ کرتے ہوئے ان کے اوپر روب نہیں آتا. پاکستان پر حملہ کرتے ہیں نا تو روب ان کے آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ پاکستان کے پاس ایسے ایٹمی ہتھیار ہیں جو ان کا مقابلہ کر لیتے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے جب آپ دیکھیں کہ انہوں نے وار کیا تھا تو پاکستان نے جب اس کو پھر منہ توڑ جواب دیا تو اب پھر وہ ڈرتے ہیں. تو پھر اس معاہدے کے ساتھ ہمیں، یعنی اس جنگ کے بعد 3 ملکوں نے پاکستان کے ساتھ معاہدے کیے کہ پاکستان کے پاس پاور ہے، قوت ہے. تو یہ کیا ہے؟ روب کس چیز کا پڑا؟ کیونکہ ہم نے پہلے سے پلاننگ یہ کی تھی نا کہ ان کے حملہ کرنے پر ہمارے پاس بھی اوزار ہر چیز موجود تھی. تو اللہ رب العزت یہاں فرما رہے ہیں کہ جنگ ہو یا نہ ہو، مسلمانوں کا شیوا ہے کہ اپنے تلوار، اپنے تیر، اپنے جنگ کا سامان اپنے پاس رکھیں. آپ دیکھیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ مسلمانوں کے بچے چھوٹے سے ہو نا، لڑکے جب کہیں باہر جاتے ہیں، اگر انہیں کھلونوں کی شاپ نظر آ جاتی ہے تو لڑکوں کی ہاتھ شاپ میں کھلونوں میں سب سے پہلے جاتا ہی گن پہ. بچوں کو شوق، اللہ نے یہ دیکھے نا، ایک اللہ تعالیٰ نے اندر انسان کے ڈال دیا ہے کہ اس کی یہ، اور یہی مسلمان کا شیوا ہے کہ مسلمان اپنا ہتھیار رکھے، آل ٹائم رکھے. یعنی آپ کے پاس، میرے پاس یہ چیزیں ہونی چاہیے. کیوں؟ کہ جنگ ہو یا نہ ہو، دفاع ہو. آپ دیکھیں مشرکین کی عورتوں کے پاس ان کے بیگ میں ایک اتنی سی کوئی نائف نکلتی ہے جسے وہ اپنے دفاع کے لیے آل ٹائم رکھتے ہیں، اور ان کی 14 سال کی بچی کو 2 سال کے لیے ٹریننگ دی جاتی ہے.
कोई ना करना चाहे फिर भी जबरदस्ती दी जाती है। और उनकी वो ट्रेनिंग इतनी सख्त होती है जिसमें भूखा भी रहना पड़ता है, प्यासा भी रहना पड़ता है, यानी वो इतनी ट्रेनिंग करते हैं कि कभी भी तुम्हें दुश्मन के हाथों लगो तो तुम्हें सारा कुछ आता हो। जब लेकिन वो कहते हैं जब हम दुश्मनों के हाथ लगते हैं, कुछ मुशरिकीन औरतों के बारे में रिमार्क्स हैं, अभी हाल में ही गजा के अंदर भी एक औरत के रिमार्क्स आए हैं कि मुझे उन्होंने जासूसी के तौर पर भेजा था और मैं अंदर दाखिल हुई और तो मुसलमानों के रवैये को देखकर बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो गई। यानी उन्होंने मेरे साथ इतना अच्छा सलूक किया, हालांकि उन्हें शक हो गया था कि मैं जासूस हूँ, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा ताल्लुक रखा। हमारा दीन हमें काफिरों के साथ भी अच्छा ताल्लुक रखने का हुक्म देता है ताकि इंप्रेस होकर वो मुसलमान हो जाए। अब यहाँ पर यानी कि हमारे पास वो अगर अपनी तैयारी कर रहे हैं तो हमें भी तो अपनी तैयारी में अपने आप को हर टाइम तैयार रखना है ताकि हम भी अपना दिफा कर सकें। इसके अलावा भी औरत के आज के बहुत से मामलात हैं तो औरत को अपने दिफा में आता हो ताकि वो जब अकेली कभी निकल भी पड़े तो अपने दिफा के लिए किसी मुसलमान से भी कुछ करना पड़े अपने दिफा के तौर पर तो अपना दिफा वहां भी कर सकती हो। आयत नंबर 65, या अय्युहन नबी हर्रिज़िल मुमिनीना अलल क़िताल, ए नबी मोमिनों को जिहाद पर उभारे। अगर तुम में 20 सब्र करने वाले हो तो 100 पर गालिब आएंगे, अगर तुम में 100 हो तो 1000 पर गालिब आएंगे, इसलिए कि वो अकल नहीं रखते। यानी दीन की समझ इंसान की पावर को बढ़ा देती है और ईमान की पावर इतनी बढ़ जाती है कि एक बंदा 20 बंदों पर काफी हो जाता है। ये ईमान की पावर है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत काफिरों के ऊपर इतनी कुव्वत उन्हें दे देता है। फिर आगे अल्लाह ताला ने इससे थोड़ी तादाद कर दी, और क्यों कर दी? क्योंकि हमारे अंदर कुछ कमजोरियां थी जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने कहा कि अगर ईमान पावरफुल हो तो ऐसा हो सकता है ईमान में पावरफुली कम है तो फिर तुम क्या करोगे, 100 सब्र करने वाले हों तो 200 काफिरों पर गालिब आएंगे और 1000 हो तो 2000 पर गालिब आएंगे। ये सारा जंग बदर की तैयारियां हो रही थी, जंग बदर से पहले ही सारे जहन साजी हो रही थी। अब हुआ क्या कि जब जंग बदर हुई तो मुसलमानों ने काफिरों के 70 अफराद को मार डाला और 70 को कैद कर दिया था। यानी गालिब कौन आ गए? मुसलमान। क्यों? क्योंकि फरिश्तों के साथ अल्लाह ने मदद भेजी थी। जिसके पर अल्लाह की मदद हो वही कामयाब होता है। अब यहाँ उनको फतह मिल गई। फतह के बाद जो 70 कैदी बनाकर ले आए थे तो अल्लाह के नबी ने मशवरा किया सहाबा से, बताओ इन 70 कैदियों के साथ क्या सलूक किया जाए। हर एक का अपना अपना मशवरा था। हजरत उमर फारूक का मशवरा था कि इनको कत्ल कर दिया जाए, ताकि क्योंकि अगर हम इन्हें छोड़ देते हैं तो फिर भी इन्होंने कुफर के साथ और भी ज्यादा बढ़कर हमारी तरफ आना है, तो कत्ल हो जाएंगे तो कम लोग हो जाएंगे, यानी कुफर करने वाले, साजिश करने वाले कम लोग हो जाएंगे। अबू बकर सदीक ने राय दी कि आप ऐसा करें कि इन 70 कैदियों को फिदिया लेकर छोड़ दें। जो फिदिया आएगा, क्योंकि उस वक्त उनके पास माल की कमी थी, तो जो फिदिया आएगा हम उसके साथ जंग की तैयारी के लिए, अगली जंग की तैयारी के लिए साजो सामान तैयार कर लेंगे। उनका मशवरा अपनी जगह ठीक था, उनका मशवरा अपनी जगह, दोनों हमें ठीक लग रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बहैसियत हालात के अबू बकर सदीक का मशवरा ज्यादा पसंद आया, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिदिया लेकर उन 70 कैदियों को छोड़ दिया। और साथ में फिदिया देने के साथ साथ क्या कहा था, हमारे मुसलमानों को पढ़ाओगे भी साथ। तो बाद में ये हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि तुमने खैर की बात की बजाय एक शर की बात ले ली। अल्लाह क्या चाहता था? उमर फारूक की बात पूरी हो। यही आता है कि उमर फारूक के 2-3 ऐसी बातें थी जिन्हें अल्लाह ताला ने कुरान का हुक्म भी बना दिया था। तो यहाँ भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि उमर फारूक का मशवरा तुम्हारे लिए ज्यादा बेस्ट था, लेकिन तुमने एक गलती की और तुमने ये कर लिया, हत्ता युस्खिना फिल अर्ज़, तुम जमीन में खूनरेजी, कत्ल दोबारा, यानी इस तरह के मामलात हुए। फिर साल के बाद ही जंगे ओहद हो गई और उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने क्या किया? मुसलमानों को शिकस्त दे दी। तो ये एक सबक था कि आइंदा के लिए माल की बजाय दूसरी चीजों को अहमियत देनी है। तो यहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यानी एक किस्म की सरजनश की गई कि कुफर का गलबा तोड़ना था, कुफर का गलबा बढ़ाना नहीं था। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।